سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 134 تک کی تلاوت کی گئی. اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی آزمائشوں کا، اور پھر وہ امتحانات میں آزمائشوں میں کیسے پورے اترے اور ہم نے ان کو کیسے مقام امامت پر فائز کیا. پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کی اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. دنیا کے اندر جتنے بھی ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو انسان دیکھ کر کوئی کام کرتا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا رہنما بناتا ہے، اپنا رہبر بناتا ہے، اتباع کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر انسانوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ دوسروں کی اتباع کرتا ہے. کسی کو دیکھا کسی طرح کا لباس پہنے ہوئے، اس شخصیت کی اس کے دل کے اندر ایک اہمیت ہے، تو جیسا وہ لباس پہنتی ہے ویسے اس نے بھی لباس پہننا شروع کر دیا. کسی کو انسان بڑا سمجھتا ہے، دیکھتا ہے وہ اس کے بالوں کا اسٹائل کچھ ہے، ویسے بال رکھنے لگتا ہے. کسی کو سمجھتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں تو وہ اپنے شادی بیاہ کے طور طریقے جیسے کرتے ہیں اسی اعتبار سے وہ انسان بھی شادی بیاہ کے طور طریقے اختیار کرتا ہے. تو دنیا کی اکثر آبادی، دنیا کی اکثریت وہ کسی نہ کسی کی اتباع کرتی ہے. کس کی اتباع کرتی ہے؟ دنیا کے لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جس کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کو کامیاب سمجھتے ہیں. جس انسان کے بارے میں یہ تصور ہمارا ہو جاتا ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے، بس لوگ اس کی نقل کرنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب آدمی کی ہم نقل کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان بنایا تھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب انسان بنایا تھا.
وہ اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزار کے گئے اور آخرت میں بھی وہ بہت کامیاب لوگوں میں ہوں گے۔ تو جب وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، تو پھر انسانوں کو ایسے ہی کامیاب انسان کی پیروی کرنی چاہیے، ایسے ہی کامیاب انسان کی ان کی نقل کرنی چاہیے۔ انہوں نے زندگی کیسی گزاری ویسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب جو ایسے کامیاب انسان کی زندگی نہ گزارے، جو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنے لگے۔ مثلا کوئی صرف دنیا کے اعتبار سے تو کامیاب ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے وہ ناکام ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے یا بے وقوفی ہے؟ یعنی ہم نقل ان کی اتاریں جو بہت تھوڑی سی مدت کے لیے کامیاب نظر آتے ہیں ہمیں، وہ بھی حقیقت میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو ہم کامیاب اور اچھا سمجھتے ہیں، اگر کبھی ان سے بہت قربت ہو جائے، قریبی تعلق ہو جائے اور انسان ان کے اندر جھانک کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے ناکام ہیں، کتنے پریشان ہیں اپنی زندگی سے، تو ہمیں نظر آتا ہے۔ خیر، جو نظر آتا ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ صرف اسی دنیا کی حد تک کامیاب ہے، آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا کی اکثریت ہم میں سے جتنے لوگ جس کی نقل کرتے ہیں، ہمارے ہر کاموں میں ہم جس کی نقل کر رہے ہیں، درشک جانتا ہے کن کی نقل کر رہے ہیں؟ ناکام لوگوں کی۔ تو جو ناکام لوگوں کی نقل کرے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق ہے، بیوقوف کہلانے کا مستحق۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے اعراض کر لے، ان کے دین اور ان کے مذہب کو چھوڑ دے، وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین یہ لے کر آئے وہ وہی دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو یہ دین، اس کو چھوڑ کر جو کوئی بھی دوسرا دین اختیار کر لے، زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کر لے، اللہ فرماتے ہیں الا من سفیہ نفسہ، اس نے اپنے آپ کو حماقت میں، سفاہت میں، بے وقوفی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ احمق ہے ایسا انسان جو کامیاب انسانوں کا راستہ چھوڑ کر ناکام لوگوں کے راستے پر زندگی گزارے۔ وہ کیسے کامیاب تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کر لیا تھا، دنیا میں ان کو چن لیا تھا، وہ ہمارے سلیکٹڈ نبی اور پیغمبر تھے۔ تو جس کو خالق کائنات نے چنا ہو، منتخب کیا، وہ کتنا کامیاب ہوگا۔ اور آخرت کے اعتبار سے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہت نیکوکاروں میں ہوں گے، کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو دنیا میں بھی کامیاب تھے ابراہیم علیہ السلام اور آخرت میں بھی کامیاب تھے، لہٰذا ایسے کامیاب انسانوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کیوں کامیاب کیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اس کی وجہ بیان کی۔ اگر ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو ہم بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ہم نے ان سے کہا میرا یہ حکم ہے، اس کو مانو، اس کے آگے اپنا سر جھکا دو، قال اسلمت، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا، میں نے آپ کی بات مان لی۔ یعنی جب اللہ نے کوئی حکم دیا، بغیر قیل و قال کے، بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر کسی حجت کے، فوراً تسلیم کر دیا۔ حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنا ہے، فوراً تسلیم کر دیا، ذبح کر دیا، لے جا کر لٹا دیا، چوری چلا دی۔ تو جب جس کا حکم دیا فوراً بات مان لی، جس نے یہ کام کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب لوگوں میں شامل کر دیا۔ یہ وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی، کہ جب کوئی حکم اللہ کا سامنے آیا فوراً تسلیم کر دیا۔
بحث و مباحثہ نہیں کیا، اس میں دلیلیں نہیں نکالی، اس میں قیل و قال نہیں کیا، ایسا کیوں یہ کچھ نہیں، جو حکم آیا فوراً تسلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اس میں دلیل بھی نقل کر دی کہ اللہ کی ہر بات کو تسلیم کیوں کر دیا۔ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کہہ رہے ہم نے جب کہا اسلم قال اسلمت، بات مان لو، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، سر جھکا دو، کہا ہم نے جھکا دیا۔ کیوں اللہ کی ساری باتیں مان لی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ اللہ سارے عالم کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری پرورش کے لیے جتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں، ان تمام پورے نظام کا چلانے والا وہ اللہ ہے، رب ہے۔ وہی ساری دنیا کو پال رہا ہے، دنیا کے ایک ایک ذرے کی پرورش کر رہا ہے۔ جب وہ پالن ہار ہے، جب وہ رب ہے، جب وہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، تو بات بھی اسی کی مانیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کھائیں کسی کا اور گائیں کسی کا، جس کی کھا رہے ہیں اسی کی گائیں گے، اسی کی بات بھی مانیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، جو سارے عالم کا رب ہے، ہم اسی کی بات مانیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اس صفت کے ساتھ متصف تھے کہ جب بھی ہم نے ان سے کہا کہ یہ میرا حکم ہے مان لو، انہوں نے فوراً مان لیا۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اسی بات کی وصیت کی۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور یہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ یا بنیّ، کہ اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے یہ دین منتخب کر دیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تمہاری ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسی دین پر عمل کرنے والے ہو۔ بس جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اسی دین پر عمل کرنے والے ہو، اسی حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ اتنی زبردست ہے، اس کے بارے میں ہمارے زمانے کے قریبی زمانے کے مشہور مفسر قرآن گزرے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دری آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پورے قرآن پاک میں سے آپ اپنے لیے کوئی ایک آیت منتخب کر لیجیے، تو میں اسی آیت کا انتخاب کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بس اسی آیت میں دل میں ہر وقت اس آیت کا استحضار رہے، اور جب موت کا وقت آئے تو زبان پر یہی آیت جاری، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اصطفیٰ کا لفظ، کہ ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام مقام امامت پر فائز کر دیا تھا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے انتخاب کیا کہ وَوَصَّى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، کہ ہم نے اس دین کو بھی تمہارے لیے منتخب کر دیا۔ جو دین ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے منتخب کر دیا ہے، اور ہمیں ان دین والوں میں شامل کر کے گویا ہمیں بھی منتخب کر لیا ہے، ہمیں بھی چن لیا ہے اس دین کے لیے۔ ورنہ اللہ چاہتے جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی انہیں گھرانوں میں پیدا ہو جاتے، پتہ نہیں آج کہاں ہوتے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے، شرک اور کفر کے اندر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دین منتخب کیا اور ہمیں اس دین کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے منتخب کر دیا ہے، لیکن سارے انسانوں کو اس دین کے لیے منتخب نہیں کیا، کچھ لوگوں کو اس دین کے لیے منتخب کیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کچھ لوگوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمایا کہ ہم اس دین کے لیے منتخب ہو گئے۔ اب جب اللہ نے منتخب کر لیا ہے تو کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں ہے نا، اس وقت موت آئے،
اس حال میں موت آ جائے. یعنی کوئی ایک لمحہ زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو. ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزر رہی ہو، تاکہ جس وقت موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں موت آئے. نافرمانی کی بہت سی کیٹیگریز ہیں، بہت سے درجے ہیں. ایک تو نافرمانی کا درجہ شرک اور کفر. اگر کوئی اس حال میں ہے، شرک اور کفر میں ہے، پھر انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، تب تو بہت ہی بڑا، پھر آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے اور خسارے میں ہے. پھر نافرمانی کے بعض درجے اس سے نیچے ہیں. زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ نافرمانی کا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو زندگی کے اندر ہے اور اسی حال میں موت آ گئی. مثال کے طور پہ انسان کہیں سواری سے جا رہا ہے، گاڑی سے میوزک لگا لی، گاڑی میں گانے لگا لیے سفر میں اور سنتے ہوئے ڈرائیو کرتے جا رہا ہے کار، اور اسی حال میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہ موت ہوگی نافرمانی کی حالت کی موت. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے. یعنی ہر وقت ہم فرما برداری کی حالت میں. اچھا، بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے وہ گناہ کرتا ہے، جتنی دیر وہ گناہ کر رہا ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. اس گناہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، توبہ اور استغفار کر لیا، وہ گناہ ختم ہو گیا. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کرتا رہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی نافرمانی میں مبتلا ہے، حج کر رہا ہے پھر بھی نافرمانی میں مبتلا ہے. ان بڑے بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ تو ہے قطع تعلق. آپس میں رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا، بول چال بند کر دی. اب یہ ہر وقت نافرمانی کی حالت میں انسان، وہ چاہے جتنے بڑے بڑے عمل کر رہا ہو، بیت اللہ چلا گیا ہو اور اللہ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع دے دیا ہو، وہاں جا کر وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس نے قطع تعلق کا گناہ کر رکھا ہے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں. اب اس حال میں اگر موت آ گئی تو وہ فرما برداری کی حالت کی موت نہیں ہوگی، وہ نافرمانی والی موت ہوگی. اللہ نے تو منتخب کیا تھا ہمارے لیے اس دین کو، لیکن ہم مرے کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. ایسے بعض اعمال اور ہیں، کسی کی جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے، اس میں آرام سے رہ رہے، اب اس میں بیٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن غصب کر رکھا ہے کسی کی جگہ کو، ہمارا اپنا نہیں ہے. تو ہر وقت جب بھی اس مکان کے اندر داخل ہیں، رہ رہے ہیں، تو نافرمانی کی حالت میں رہ رہے ہیں. اب موت کا وقت آیا، اسی میں مر گئے، نافرمانی کی حالت میں موت. کسی کے ساتھ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، لیکن مسئلہ عرض کرنا بھی ضروری ہے. جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے چہرے پر یہ داڑھی کا نور ہو. اب ہم نے اس کو کٹا لیا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے. اور خدا نخواستہ اسی چہرے کے ساتھ موت آ گئی، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا سے انسان جائے. اور کیا منہ دکھائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہ تم میرے چہرے جیسا اپنا چہرہ نہیں بنا سکتے؟ کس کی نقل کرتے ہیں؟ یہ کامیاب لوگوں کی نقل ہے یا ناکام لوگوں کی نقل ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی نہیں رکھتے تھے؟ ہم سب کا یقین ہے نا کہ ان کی داڑھی تھی. ان سے زیادہ حسین اور جمیل چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پھر ہم کس کی نقل میں اپنے چہرے سے اس نور کو ہٹا دیتے؟ کس کی نقل میں؟ وہی ہے جس نے اس دین کو، اس کامیاب لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر ناکام لوگوں کا راستہ اختیار کیا. اللہ فرماتے ہیں الا من سفیہ نفسہ
وہ احمق ہے، بیوقوف ہے، جس نے اس کامیاب راستے کو چھوڑ کر ناکام لوگوں کا راستہ اختیار کیا۔ تو ہماری 100% زندگی جب اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام منتخب کر لیا ہے تو سر سے پیر تک اور پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی میں 100% دین ہونا چاہیے۔ دیکھیے، گناہ ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ گناہ کرنے کا مادہ رکھا، ہمیں فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، انسانوں ہی سے گناہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے، بلکہ اللہ پاک نے دنیا بنائی اسی لیے کہ ہم دنیا بنائیں گے، ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جس کے اندر ہم دونوں مادے رکھیں گے، گناہ کا بھی، نیکی کا بھی۔ اور پھر وہ مخلوق جب کبھی گناہ کرے گی تو اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ اور استغفار کرے گی، معافی مانگے گی، میں اپنی صفت غفاریت کو ظاہر کر کے اپنے ان گناہ گار بندوں کو معاف کروں گا۔ تو اللہ پاک تو بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وقتی طور پہ کوئی گناہ ہو جائے تو انسان اس سے توبہ کر لے، لیکن ان گناہوں سے بہت بچنا چاہیے جس میں انسان ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ آپ سوچئے زنا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن پاک نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا، لیکن وہ اتنے بڑے درجے کا گناہ بھی جتنی دیر انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے بس اتنی دیر ہے گناہ، اس گناہ سے ہٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب ایسا نہیں کہ ہر وقت وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، بس جتنی دیر اس نے وہ گناہ کا کام کیا اتنی دیر کے لیے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد وہ گناہ اس کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا، توبہ نہیں کرے گا، لکھا رہے گا توبہ کر لیا، معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت انسان گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، ایسے گناہوں سے بہت بچنا چاہیے۔ انہی میں سے جیسے ہم نے بتایا قطع تعلق ہے، اپنے چہرے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا نہ بنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے کہ ہم سب اس نور کو اپنے چہرے میں سجا لیں اور شوق اور ذوق کے ساتھ سجائیں، اپنے محبوب کی پیاری سنت سمجھ کر سجائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہٰذا ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ ایک بار اور یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کسی عمل کی توفیق دے دیتی، اب ہمیں عمل کی توفیق دے دی، ہم نے داڑھی رکھ دی، اب کسی کو نہیں ہے توفیق ہوئی مثال کے طور پہ، تو اس کو حقیر مت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کو کس کا کون سا عمل پسند ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور ہماری کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے داڑھی رکھ کر کوئی ایسا گناہ کا کام کے اندر ہم نے کیا ہو، اللہ نے معاف نہ کیا اور آخرت میں جا کر پکڑ ہو جائے، اس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائے۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بڑے سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے، دل کے اندر اس کی حقارت نہیں آنی چاہیے کہ یہ ایسے ہیں، ایسی زندگی گزارتے۔ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اس امید پر کہ ہو سکتا ہو یہ بندہ چھپ کر اللہ کا کوئی ایسا نیک کام کرتا ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو، اور ہو سکتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دے دے توبہ کی، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ بچوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے بس اسی دین کے اوپر باقی رہنا، اور تمہاری موت اللہ کی فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسے ہی موت مقدر فرمائے، یعنی زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا
اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں سے انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جیسے انسان جس مقام کا ہوتا ہے اپنے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، مرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میرے بچے کیا کریں گے، دنیا کے اعتبار سے ان کا کاروبار کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام آخرت کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ میرے بچے آخرت کے اعتبار سے کیسے کامیاب ہوں۔ تو کہا کہ میرے بچوں میرے بعد تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور یاد رکھیں ان بچوں میں پیغمبر بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ ان کی اور بھی اولاد پیغمبر تھیں، لیکن خود قرآن میں فرمایا کہ ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ تو پیغمبر تھے اور بڑے حسین و جمیل پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو ایک اولاد تو قرآن کی تصریح کے مطابق خود پیغمبر تھی، اور اپنے پیغمبر اولاد سے جو خود نبی ہیں پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، کتنی فکر ہے کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ نے جو تربیت کی ہے ہم بس اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی آپ بھی عبادت کرتے رہے، آپ کے والد بھی عبادت کرتے رہے، آپ کے چچا بھی عبادت کرتے رہے، بس ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کی عبادت کی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی کی عبادت کی، اور اسحاق علیہ السلام نے بھی انہی کی عبادت کی، اسی ایک خدا کی ہم بھی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی ایک خدا کی فرما برداری کرتے رہیں گے، عبادت بھی اسی کی، بات بھی اسی کی مانتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ تو تھے گزر کر چلے گئے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کے بچوں کے جو واقعہ سنایا وہ تو گزر کر چلے گئے، انہوں نے جو کیا ہوگا اللہ کے ہاں ان کو وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے جو تم کرو گے تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ یہ آج تو ہم لوگوں کے لیے سننا ذرا سا آسان ہے، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی اس زمانے میں مشرکین کا، یہود کا، عیسائیوں کا، ان تینوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں دوسروں کے کاموں کا، اچھے کاموں کا بھی بدلہ ملتا ہے، برے کاموں کا بھی بدلہ ملتا ہے، باقاعدہ مستقل آج بھی عقیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا وہ کہتے ہیں عیسائی کہ ان کا آج تک ہمیں اس گناہ میں، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کو اس گناہ میں حصہ ملتا ہے، گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہودی کہتے تھے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں اس لیے ہم کچھ بھی کر لیں ہم تو بخشے بخشائیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کوئی کسی کی اولاد ہو، کچھ بھی ہو، ہر انسان کا اس کے ساتھ کیا اس کا جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ تمام رشتہ داروں کو، خاندانی حسب اور نسب کو، کوئی کسی سے تعلقات کو، سب کو اسلام نے ختم کر دیا۔ ہماری اپنی زندگی میں اگر دین ہوگا، عمل ہوں گے، اچھے کام ہوں گے، اسی کے اعتبار سے آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ ہمارے باپ دادا کیا تھے، انہوں نے کیسے کام کیے، یہ ہمارا، جیسے آج بھی بعض مسلمانوں میں کہتے کسی سے بیعت ہو جاؤ، جا کر تعلقات ان سے قائم کر لو، بس ان کے سلسلے سے جڑ گئے۔ بعض جگہ تو اتنا اس کا رواج ہے کہ سلسلے سے جڑ گئے، اب کچھ بھی کرتے رہو، بس ان سے تو جڑے وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ کوئی بخشوائے گا نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ آخرت میں تمہیں تمہارے عمل بچائیں گے، تم جیسا کام کر کے جاؤ گی اسی کے اعتبار سے وہاں فیصلہ ہوگا، اس گمان میں مت رہنا میں تو محمد کی بیٹی ہوں، بچ جاؤں۔ جب نبی نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آج کوئی کسی سے وہ تعلق ہو کہ سمجھتے اب تو بس میرا ان سے تعلق ہے، اب تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اسلام نے اس عقیدے کی، اس فکر کی رہنمائی کی ہے، جو انسان جیسا عمل کرے گا آخرت میں اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ ہماری زندگی کے اندر اچھائیاں ہوں گی، دین ہوگا، نماز ہوگی، سنتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے آخرت میں ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر چاہے کسی سے بھی تعلقات ہوں، اور اللہ نے قرآن میں واقعات بتا دیے
حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی. حضرت آدم یعنی وہ تھے آدم علیہ السلام، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جب دنیا آباد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے زمانے میں طوفان آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی، دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے، ان کو آدم ثانی کہتے ہیں. ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لائے، ایک اولاد ان کی کنعان. اللہ نے قرآن میں فرما دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے اس لیے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. پکڑ ہو گئی اس کی. اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں داخل نہیں کریں گے نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بتا کر یہ بتا دیا کہ کوئی کسی سے تعلقات کی بنیاد پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا، ہر انسان کا اپنا عمل ہوگا. ہاں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخصوص بندوں کو سفارش کا حق دے گی، اور یہ سفارش بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوگی. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسی کے بارے میں سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کو مکمل اختیار دے دیا جائے گا کہ جس کو چاہو. جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس بچے نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کو انعام دینا ہے، لیکن ہمیں اپنے کسی دوسرے کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھانا ہے، تو ان سے کہہ دیا کہ آپ اگر کہیں تو ان کو انعام دے دیں گے. حالانکہ پہلے طے کہ اس بچے کو انعام دینا ہے. اب انہوں نے کہا ہاں دے دیجئے. تو اب گویا بچے کو انعام دنیا والے تو دیکھ کر کہیں گے کہ فلاں صاحب نے سفارش کی اس لیے اس کو انعام ملا، حالانکہ وہ انعام اس کے استحقاق کی بنیاد پہ دیا جا رہا تھا، اس نے جو اچھے عمل کیے تھے. تو ایسے ہی قیامت میں ہوگا. اللہ پاک اپنے بعض بندوں کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو سفارش کا حق دیں گے. وہ بندے سفارش کریں گے، لیکن جس کی سفارش کریں گے وہ بھی حقدار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے منتخب کر لیں گے کہ اس کو یہ انعام دینا ہے. بس اپنے بعض مخصوص بندوں کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک سفارش کا حق دیں گے. اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا کسی سے تعلق قائم ہو گیا تو اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. ہر انسان کا اس کا عمل جیسا ہوگا اسی اعتبار سے آخرت میں فیصلہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ امت تھی گزر چکی، انہوں نے جو کیا ہوگا اس کے اعتبار سے ان کا فیصلہ ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم جو کرو گے تمہارے لیے تمہارے عمل کا فیصلہ ہوگا. ان کے اچھے کاموں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ان کے برے کاموں کی تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی. تمہارے اچھے اور برے کاموں کے اعتبار سے تمہارا فیصلہ ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ ہی تم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے. ہر انسان سے اس کے اپنے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ ہر انسان اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے، اور اس کو اس کی نگہبانی کا سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. مثال کے طور پہ اولاد ہے، نماز نہیں پڑھتی، تو اب سوال ہوگا. یہ جو آخرت میں سوال ہوگا، یا ہمارے ماتحتی میں جو لوگ تھے وہ دین پر نہیں آئے، آخرت میں سوال ہوگا. یاد رکھیے جو سوال ہوگا وہ صرف اس بات کا سوال ہوگا کہ تم نے ان کو صحیح بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی. اس کے باوجود آپ نے بتا دیا، اولاد سے بتا دیا بیٹا دیکھو نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھا کرو. اب اولاد نماز نہیں پڑھتی، اس نماز نہ پڑھنے کا گناہ ماں باپ پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا، بتا دیا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو اس کا گناہ ماں باپ کو ہوتا رہے گا. ایسے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چونکہ سارے انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر کوئی انسان جہنم میں چلا جائے گا تو ہم سے سوال ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے. ہم سے اتنا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جتنا معلومات تھی، جہاں تک تم جا سکتے تھے، اپنے اعتبار سے تم نے اس دین کے بارے میں کتنی محنت کی، بس اتنا اگر ہم نے حق ادا کر دیا. اب کوئی جہنم میں چلا جائے، اس جہنم میں جانے والے کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ وہ کیوں جہنم میں چلا گیا. مثال کے طور پر مسجد کے امام ہیں، اب مسجد میں کوئی پڑوس کا رہنے والا ہے، وہ نماز میں نہیں آتا. جب مسجد میں اذان ہو گئی اور اذان دے کر آواز دے دی گئی کہ آؤ نماز کی طرف، اور پڑوسی کو بھی معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے باوجود مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ رہا ہے،
تو اب مسجد کے امام سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ مسجد کے پڑوس میں مکان تھا، وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اس لیے کہ اس کو اگر ایک پڑوسی ایسا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، دین اسلام میں نماز بھی ضروری ہے، اور پھر اس امام نے کوئی فکر نہیں کی، مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی، لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، مسجد ایسی جگہ مثال کے طور پہ نئی مسجد بنی اور پڑوسی بالکل واقعی نہیں جانتا، تب تو امام سے پوچھ ہو سکتی تھی کہ آپ کا پڑوسی اس کو پتہ ہی نہیں تھا نماز فرض ہے، لیکن یہاں سب کچھ پتہ ہے اور اس کے باوجود نہیں آتا، اب مسجد کے امام سے سوال نہیں ہوگا، یا کسی مسلمان سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا پڑوسی ایسا کام کرتا تھا، اس لیے کہ دین اسلام کو اب تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، اچھی باتوں کو سبھی لوگ جانتے ہیں، کیا کیا چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اب یہ فلاں 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 گناہ جو کر رہے ہیں سب کا، اور ڈرتے ہیں پھر ارے اللہ کے ہاں سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے کو انسان اپنے سارے اچھے کام کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جتنی کوشش محنت ہو سکتی ہو دوسروں کے بارے میں اچھائی سے ان کو سمجھا دے، کوئی برائی کرتا ہوا دیکھے ان کو بھلائی کے ساتھ منع کر دے کہ بھائی یہ برا کام ہے، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں کہ آخرت میں کوئی بھی کچھ کرتا رہے اس کا گناہ ہمیں ہو جائے گا، اللہ کے وہاں انصاف ہوگا، ہماری اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ تم دنیا میں کیا کر آئے ہو، اچھے کام کر آئے ہو یا برے کام کر آئے ہو۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور عام طور سے لوگ اس سلسلے میں بڑے افراط اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ دین کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو آیات ہیں اس میں سب سے اہم آیت جو تھی وہ یہی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا، یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے منتخب کیا، اور پھر ہمیں دین اسلام کے لیے منتخب کر لیا۔ اب بس ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ پیارا دین دے دیا ہے تو ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم اس دین کے ہر حکم پر عمل کرنے والے ہوں، اور موت کا وقت کوئی متعین نہیں، لہذا آج ہی سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ شریعت کے سنت کے ہر حکم پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔